ہے میں GNN میں ہوں. پاکستانی فوج دنیا کی واحد فوج ہے جو بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے. دہشت گردی کے خلاف ہم 20 سال سے 25 سال سے لڑ رہے ہیں. ہم نے بارہا مذاکرات بھی کیے, افغانستان کے ساتھ بھی اپیزمنٹ کی کوشش کی, وفود ان کے یہاں بھیجے, لیکن ہمیں دیکھتے میں آیا کہ کوئی فائدہ اب تک نہیں ہوا. لیکن گزشتہ روز وہ ایک بڑے سیاستدان ہیں عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں مقدمات بھی بھگت رہے ہیں. کل ہماری ان سے بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی افغان پالیسی ہے وہ غلط ہے. افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے, TTP کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات, ہمارا تو وزیر خارجہ وہاں بلاول کا انہوں نے نام لیا کہ وہ نہیں گئے افغانستان جب وہ وزیر خارجہ تھے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اثرات خیبر پختونخوا پر بھی آ رہے ہیں اور یہ پالیسی فالٹی ہے, اس کو مکمل طور پر تبدیل کرنا چاہیے اور افغانستان سے مذاکرات کرنے چاہیے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس پہ رائے دینے سے پہلے کچھ فیکٹس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے افغان عبوری حکومت کے ساتھ مختلف لیولز پر بات چیت اور کانٹیکٹ جاری ہے. دس از اے فیکٹ. اور جیسے میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا کہ ہم ان سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں برادر پڑوسی اسلامی ملک ہیں, اور یہ کہ افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کو, فتنہ الخوارج کو پاکستان کے اوپر مقدم نہ رکھے. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بات چیت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ بات چیت نہ صرف ڈائریکٹلی ہو رہی ہے بلکہ انڈائریکٹلی بھی ہو رہی ہے دوست ممالک کے ذریعے بھی. اور افغان عبوری حکومت کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں کو سہولت کاری جو ان کی زمین سے ہو رہی ہے اس کو روکیں. جو افغان, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے افغان جو سے ہیں جو دہشت گردی میں ملوث تھے, جو خودکش بمبار بھی تھے, پکڑے گئے, کتنے جنم حاصل ہوئے. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو افغان ہیں ان کو آپ کنٹرول کریں کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ شامل ہو کے پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی نہ کریں. ان افغان خودکش بمباروں کو کنٹرول کریں. لیکن اگر اس مسلسل رابطے اور اس کانٹیکٹ کے باوجود اگر افغانستان کی سرزمین میں فتنہ الخوارج کے جو لیڈران ہیں, ان کے جو تربیتی مراکز ہیں, ان کے جو رابطے ہیں وہ آزادی سے آپریٹ ہوتے رہے, اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جو معصوم شہری ہیں اور قانون نافذ کرنے والے جو رکھوالے ہیں ان کا ناحق خون بہایا جائے, تو کیا ہم بیٹھ کر یہ تماشا دیکھتے رہیں؟ میں آپ سے یہ جو آپ نے ذکر کیا اپنا, تو یہ جو دوغلی سیاست کا یہ جو پرچار کرتے ہیں, میں ان سے ایک سادہ سوال کرتا ہوں کہ آج سے ٹھیک 6 دن پہلے 21 دسمبر 2024 کو جنوبی وزیرستان میں 16 FC کے جوان فتنہ الخوارج سے جوامردی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا وہ اس پاکستان کے اور وہ سب کے سب کیا اس خیبر پختونخوا کے شیر دل جوان نہیں تھے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 2021 میں جب فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی اینڈ اٹ واز آن دی رن, تو اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے ان کو ری سیٹل کیا گیا اور آباد کیا گیا؟ کس نے ان کو طاقت اور دوام بخشا؟ اور یہ جو فیصلے جن کا ہم سب اس وقت خمیازہ بھگت رہے ہیں, آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے قانون نافذ کرنے والے رکھوالے اور آپ کے جوان روزانہ ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ اگر کوئی فریق اپنی گمراہ سوچ اور اپنی مرضی مسلط کرنے پہ تلا ہو تو اس سے کیا بات کریں؟ اگر اس طرح کے ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا تو پھر دنیا کی تاریخ میں کوئی جنگ و جدل نہیں ہوتا, کوئی غزوات اور مہمات نہیں ہوتی. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو مسلمان ہے اور ہر غیرت مند محب وطن شہری, قربانی دینا اور جان دینا اس کا فخر ہوتا ہے. ہم اپنے ایمان پر
اپنے وطن پر اور اپنی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اور یہ جو آپ نے ذکر کیا، یہ جو تلخ حقیقت اور تجربہ جس سے ہم گزرے، اس سے گزرنے کے باوجود بھی اگر کوئی لیڈر اور سیاسی شخصیت یہ کہے تو ایسی شخصیت جو کہ اس صلاحیت سے عاری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کوئی سمجھے، اور جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے، اور ہم کر رہے ہیں. یہ جو سو کالڈ پالیسی تھی بات چیت کی اور ری سیٹلمنٹ کی، اس کا خمیازہ آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں. اور یہ جو اب تکرار کی جا رہی ہے، کم از کم یہ بات تو مکمل طور پہ یہ واضح کرتی ہے کہ 2021 میں بھی کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے ان کو ری سیٹل کیا جائے. اور اس ضد کا جو قیمت ہے وہ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا ادا کر رہا ہے. ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم اس حساس، انتہائی اہم، جانوں سے جڑے ہوئے یہ جو مسئلہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، اس پہ پالیٹکس اور کنفیوژن اور بیانیے نہ بنائیں، اور خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پہ توجہ دیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ گورننس کے جو گیپس ہیں یہ ڈیلی ہم اپنی قربانیوں سے، اپنے شہداء کے خون سے پورا کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اس پہ بیانیے بنائے جائیں، اس پہ سیاست کھیلی جائے، وائی ناٹ فوکس آن گڈ گورننس، وائی ناٹ ایڈریس دوز ایشوز جن کی وجہ سے وہاں پہ احساس محرومی اور ٹیررزم کے لیے فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے. کیونکہ وہ ہم نے نہیں کرنا، تو اس لیے اس پہ سیاست کی جائے. But I think time has come where we need to stand together and say no more politics on terrorism. Thank you.